क्यों ज़ियाकार बनूं सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र परवा न करूं महोगम दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आपका हमारे चैनल फर्स्ट लर्निंग पर खैर मकदम इस्तकबाल है। आज हम लोग पढ़ेंगे गैर अफसानवी नसर। अब गैर अफसानवी नसर क्या होता है और अफसानवी नसर क्या होता है। अफसानवी नसर में अफसाना, नावल, कहानी लिखे जाते हैं, लेकिन गैर अफसानवी नसर में आपका आपबीती, सवाने उमरी, मुकाला, कोई भी मजमून, ये सब लिखा जाता है। जैसे हम आपबीती लिखते हैं, सवाने उमरी लिखते हैं, मकाला लिखते हैं, इंशाया लिखते हैं, या सफ़रनामा लिखते हैं, या खतूत लिखते हैं, तो ये सब क्या है, गैर अफसानवी अदब में आता है, गैर अफसानवी नसर में आता है। इसमें क्या है, जो बात सामने है, जो हम देख रहे हैं, उसे ही हम लिखते हैं। कोई बात हमारे जहन में है, हमारे ख्याल में है, या कोई फ़र्ज़ी बात को हम इसमें नहीं लिखते हैं। तो आइए पहले इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। गैर अफसानी नसर की ताबीर मुख्तलिफ अंदाज में की गई। इनके तमाम ताबीरात की रोशनी में हम कह सकते हैं कि गैर अफसानवी नसर में जो बात कही जाती है, इसका खारजी वजूद या खारजी मस्दाक होता है। जो गैर अफसानवी नसर है, इसकी ताबीर या इसकी तामीर मुख्तलिफ अंदाज में की गई है। इनके तमाम ताबीरात यानी इनकी तमाम जो ताबीर है, इनके जो माने हैं, इनकी रोशनी में हम कह सकते हैं कि गैर अफसानवी नसर में जो बात कही जाती है वो क्या है, खारजी वजूद या खारजी मस्दाक होता है। खारजी वजूद यानी जो हम सामने देखते हैं, हमारे बाहर की जो बातें होती हैं। खारजी मस्दाक जो हमारा मकसद होता है लिखने का। इसमें ये नहीं लिखना कि हम कोई भी बात को फ़र्ज़ करके लिख लें। जैसे हम अफसाने में लिखते हैं, कोई बात को फ़र्ज़ कर लेते हैं, या जो किरदार होते हैं हमारे सारे फ़र्ज़ी किरदार होते हैं। लेकिन हम जो गैर अफसानवी नसर लिखते हैं उसमें हमारे फ़र्ज़ी किरदार नहीं होते हैं, जो सामने होता है। जैसे हमको किसी की सवानी उमरी लिखनी होती है तो हम गालिब का ही सवानी उमरी लिखेंगे, या जिसे हम जानते हैं, जिसको हमने देखा है, उसकी ही सवानी उमरी लिखेंगे। वो अफसानवी नसर के मानिंद फ़र्ज़ी और तख़य्युलाती बातों पर मुबनी नहीं होती। जब हम गैर अफसानवी नसर लिखते हैं तो वो अफसानवी नसर के मानिंद यानी अफसाने की तरह फ़र्ज़ी बातें और तख़य्युलाती यानी जो हमारे तख़य्युल में है, जो हमारे इमेजिन में है, जो हमारी सोच में है, उन बातों पर नहीं होती। हम अपनी जहन में जो बात सोच रहे हैं उसको हम इस पर नहीं लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें सवाने लिखनी हो तो ख्वाजी गौतम और मियाँ आज़ाद जैसे फ़र्ज़ी किरदारों को नहीं लिख सकते। अगर हमें सवानी उमरी लिखनी हो, यानी सवानी उमरी यानी बायोग्राफ़ी लिखनी हो, या आपबीती लिखनी हो, या ऑटोबायोग्राफ़ी लिखनी हो, तो हम ख्वाजी या गौतम या मियाँ आज़ाद जैसे फ़र्ज़ी किरदारों को नहीं लिख सकते। ख्वाजी कौन है? ख्वाजी फसाना आज़ाद पंडित रतननाथ सरशार की लिखी हुई नावल है, तो ख्वाजी उसका किरदार है। गौतम किसका किरदार है मैं नहीं जानती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मियाँ आज़ाद भी क्या है, फसाना आज़ाद नावल का किरदार है, जो पंडित रतननाथ सरशार की लिखी हुई है। तो ये सब क्या है, किरदार हैं, जो फ़र्ज़ी किरदार हैं। इन किरदारों पर हम सवाने उमरी नहीं लिख सकते हैं। तो ख्वाजी गौतम और मियाँ आज़ाद जैसे फ़र्ज़ी किरदारों को हम नहीं लिख सकते हैं, बल्कि खारजी वजूद रखने वाले गालिब, इकबाल, हाली और शिबली की लिखी जा सकती है। जो खारजी वजूद है, जिनको हमने देखा है, जिनकी पूरी उम्र गुजरी है, उन पर हम क्या है, सवाने उमरी लिख सकते हैं। जैसे इकबाल हैं, हाली हैं, गालिब हैं। यहाँ पर क्या होगा, गालिब होगा, ठीक है, ये गलत प्रिंट हो गया। गालिब हैं, इकबाल हैं, हाली हैं और शिबली हैं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, आपके अकबर इलाहाबादी हैं। इन सब के बारे में हम सवाने उमरी लिख सकते हैं। इसी तरह खाका भी खारजी वजूद रखने वाले नज़ीर अहमद और नामदेव माली का लिखा जा सकता है। और हम खाका भी लिखते हैं तो जैसे नज़ीर अहमद का खाका लिखेंगे, नामदेव माली का खाका लिखेंगे। नामदेव माली कौन थे? माली थे, किनके? मौलवी अब्दुल हक के। तो मौलवी अब्दुल हक ने अपने माली का खाका लिखा है नामदेव माली के नाम से। तो वो एक खारजी वजूद रखने वाले थे, वो इंसान थे, उनको उन्होंने देखा था और उनका खाका लिखा था। किसने? मौलवी अब्दुल हक ने अपने माली का, जो नामदेव माली के नाम से है। किसी फ़र्ज़ी और ख़याली वजूद रखने वाले का नहीं लिखा जा सकता। अब हम किसी फ़र्ज़ी
انسان کو بنا لیں کہ یہ انسان تھا، اس کا ہم خاکہ نہیں لکھ سکتے، یا کوئی خیالی وجود رکھنے والے کا خاکہ ہم نہیں لکھ سکتے۔ غیر افسانوی نثر میں کیا ہے؟ جو انسان ہے، جو سامنے ہے، جو خارجی وجود رکھنے والا ہے، اس کا ہی ہم خاکہ یا سوانح عمری یا آپ بیتی لکھ سکتے ہیں۔ البتہ غیر افسانوی نثر میں مصنف کو اس بات کی پوری آزادی ہے کہ وہ واقعات کو اصل شکل میں پیش کرنے کے بجائے اس میں تخیل کی اس طرح رنگ آمیزی کر کے پیش کرے کہ اس پر افسانے کا گمان گزرنے لگے۔ اب غیر افسانوی نثر میں مصنف کو اس بات کی آزادی دی جاتی ہے کہ وہ واقعات کو جس کے بارے میں وہ لکھ رہا ہے، اس واقعات کو اصل شکل میں پیش کرنے کے بجائے اس میں کیا تخیل کی اس طرح رنگ آمیزی کرے، یعنی تھوڑا سا اس میں ملا جلا کر افسانے کے انداز میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے، اچھی طرح لکھا جائے گا تاکہ پڑھنے میں انسان کو دلچسپی ہو۔ تو اس میں کیا تخیل کی اس طرح رنگ آمیزی کرے، یعنی تھوڑا سا ملا جلا کر لکھے کہ اس طرح لکھے کہ افسانے کا گمان گزرنے لگے، ایسا لگے کہ ہم افسانہ پڑھ رہے ہیں۔ کسی کی زندگی کے بارے میں اگر ہم خاکہ لکھ رہے ہیں، اسے اس طرح سے لکھیں، تھوڑا سا اچھے سے لکھیں کہ ایسا لگے کہ ہم افسانہ پڑھ رہے ہیں۔ مولانا آزاد کی چڑیا چڑے کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ مولانا آزاد کی کتاب ہے غبار خاطر، اس میں انہوں نے چڑیا چڑے کی کہانی لکھی ہے۔ انہوں نے دیکھ کر لکھا ہے چڑیا چڑے کی، اور وہاں پر چڑیا اور چڑے نے گھونسلہ لگایا تھا تو اس کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہانی لکھی تھی، لیکن کہانی انہوں نے اس طرح سے لکھی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم افسانہ پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے صورت واقعہ کو اس تخیل کی دھند میں لپیٹ کر پیش کیا ہے کہ اس پر افسانے کا گمان گزرتا ہے۔ انہوں نے جو چڑیا چڑیا کی کہانی لکھی ہے وہ اس طرح لکھی ہے کہ ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم افسانہ پڑھ رہے ہیں۔ غیر افسانوی نثر کا وجود اسی وقت سے ملتا ہے، اور اسی وقت سے غیر افسانوی نثر کا وجود ملتا ہے جب سے اردو زبان خیال کا وسیلہ اظہار بننے کے لائق ہوئی۔ جب اردو زبان کیا ہے، پہلے اردو زبان کیا تھی؟ ریختہ تھی، انسان گری پڑی زبان سمجھتا تھا، لیکن جب اردو زبان آگے بڑھی، سب لوگوں نے پڑھنا لکھنا شروع کیا، جب اپنا خیال اظہار کرنے لگا اردو زبان میں، تو اس وقت سے کیا ہے غیر افسانوی نثر کا وجود آیا۔ لیکن ابتدا میں اس کے نقوش دھندلے اور غیر واضح تھے، لیکن ابتدا میں جو لکھے گئے ہیں اس کے نقوش یعنی اس کے نقشے کیا دھندلے تھے اور غیر واضح تھے، یعنی بہت اچھی طرح سے کچھ بھی نہیں لکھا گیا تھا۔ ابتدا میں 2 قسم کے اسالیب تھے۔ اسالیب اسلوب کی جمع یعنی طرز طریقہ لکھنے کا۔ شروع میں کیا ہے 2 قسم کے اسالیب تھے، یعنی اس کا جو طریقہ تھا وہ 2 طرح کا تھا۔ ایک کھردرا جس پر بول چال کی زبان کا اثر تھا، اور دوسرا اسلوب رنگین اور عربی فارسی الفاظ تراکیب سے بجھل تھا۔ ایک تھا کھردرا جس میں کیا ہے روزمرہ کی بولی کو شامل کیا گیا تھا، جو ہم روز بولتے تھے اس زبان میں لکھا گیا تھا۔ تو ایک کھردرا جس پر بول چال کی زبان کا اثر تھا، اور دوسرا اسلوب رنگین اور عربی و فارسی الفاظ کے تراکیب سے بوجھل تھا۔ دوسرا جو لکھنے کا طریقہ تھا اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ شامل تھے، اس وجہ سے وہ بوجھل تھے، بھاری ہو گیا تھا۔ یہ نثری تحریریں ابتدائی اور تجرباتی دور کی تحریریں تھیں، اور یہ نثری تحریریں جو تھیں وہ ابتدائی اور تجرباتی یعنی شروعاتی دور کی تھیں، اور تجرباتی یعنی تجربے کیے جا رہے تھے اس دور کی تحریریں تھیں۔ اس لسانی اور تجرباتی دور کے بعد اس کا واسطہ فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج سے واسطہ پڑا، اور اس لسانی یعنی زبان اور تجرباتی دور کے بعد فورٹ ولیم کالج سے پڑھا اور دلی کالج سے پڑھا، جس کے نتیجے میں لسانیاتی اور موضوعاتی دونوں اعتبار سے اردو نثر پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب فورٹ ولیم کالج کھولا گیا تو اس میں کیا پڑھنے کے لیے کتاب نہیں تھی، تو اس وقت جان گلکرسٹ نے پورے ہندوستان سے ادیب کو بلایا اور کہا کہ آپ یہاں آسان زبان میں کتاب لکھیں، کیونکہ جب کالج میں نووارد انگریز کو بلایا گیا، جو نئے نئے انگریز آ رہے تھے ان کو اردو زبان سکھانا تھا، اس لیے فورٹ ولیم کالج کھولا گیا تھا۔ تو جب فورٹ ولیم کالج میں بچے پڑھنے آئے تو کتاب نہیں مل رہی تھی، تو جان گلکرسٹ نے کیا کیا کہ پورے ہندوستان سے ادیب کو بلایا اور کہا کہ آسان زبان میں، جو ہندوستان میں عام زبان بولی جاتی ہے، اس زبان میں آپ کتاب لکھیے۔ تو اس وقت میر امن نے باغ و بہار لکھی تھی، جو بالکل آسان زبان میں لکھی تھی۔ تو اس وقت بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، بلکہ 50 کتاب فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی اور دلی کالج میں بھی لکھی گئی۔
جس کے نتیجہ میں لسانیاتی اور موضوعاتی دونوں اعتبار سے اردو نثر پر خوشگوار اثرات مرتب ہوئے۔ جب فورٹ ولیم کالج میں کتابیں لکھی گئیں تو اس وقت کیا کتابوں کا ذخیرہ ہو گیا اور بہت ساری کتابیں آسان زبان میں سامنے آئیں، جس سے نثر اور زیادہ حسین اور دلکش ہو گئی، اور جس کی وجہ سے جو اردو نثر ہے زیادہ حسین اور دلکش ہو گئی۔ دلکش یعنی پڑھنے کا دل کرنے لگا، انسان کو لگا کہ ہاں اسے پڑھنا چاہیے۔ اسالیب اور موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی۔ اسالیب یعنی اسلوب میں، موضوعات یعنی ٹاپک میں کیا وسعت پیدا ہوئی، یعنی اس کا دائرہ کیا پھیلتا گیا، وسیع ہو گیا۔ وسعت یعنی وسیع ہو گیا۔ ہر طرح کے خیالات اس میں اچھے انداز میں ادا کیے جانے لگے، اور ہر طرح کے خیالات، انسان کے پاس جو بھی موضوع تھا، جو بھی خیال تھا، اس کو انہوں نے اس زبان میں اچھے انداز میں ادا کیا۔ خطوط غالب، سر سید، حالی، شبلی اور ابوالکلام آزاد کی نثری تحریروں نے اردو نثر کے دائرے کو مزید وسعت بخشی۔ جو خطوط غالب تھا یہ بھی کیا نثری انداز میں لکھا گیا تھا، اور غالب کے خطوط کو پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم عام بول چال کے انداز میں خط پڑھ رہے ہیں۔ غالب نے کیا ہے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ یعنی چٹھی اور مکالمہ یعنی بات چیت۔ انہوں نے خط کو، چٹھی کو کیا ہے بات چیت کا ذریعہ بنا دیا۔ سر سید نے اردو نثر پر بہت کام کیا ہے۔ انہوں نے اپنا رسالہ نکالا تہذیب الاخلاق، اور اس میں ہر موضوع پر لکھا گیا۔ حالی، شبلی اور ابوالکلام آزاد نثری تحریروں کو کیا آگے بڑھایا، اس کی جو دائرے تھے اس کو بڑا کیا، آگے کیا۔ ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک، اس کے بعد جدیدیت اور ما بعد جدیدیت جیسی تحریکوں کے زیر اثر غیر افسانوی نثر گوناگو موضوعاتی اور اسلوبیاتی تجربوں سے گزری۔ اور جب ترقی پسند تحریک ہوئی، علی گڑھ تحریک ہوئی، اس کے بعد جدیدیت کی تحریک ہوئی، ما بعد جدیدیت تحریک ہوئی، ان سب تحریکوں نے غیر افسانوی نثر کو کیا ہے اس کے موضوع کو اور اس کے اسلوب کو آگے بڑھایا۔ اس میں کیا ہے کئی تجربے ہوئے، اور جو غیر افسانوی نثر تھی وہ کئی تجربوں سے گزری۔ جہاں ٹھوس اور افادی تجربوں کو قبولیت ملی، وہیں ناقص اور عاجلانہ تجربے اپنی جھلک دکھلا کر منظر سے غائب ہو گئے۔ جہاں جو ٹھوس تجربے تھے ان کو قبولیت ملی، اور جو ناقص تھے، ناقص یعنی جو بے وجہ تھے، جو کام کے نہیں تھے، اور جو عاجلانہ تھے، عاجلانہ کہتے ہیں جو بہت فوراً، تیزی، جلدی سے کچھ لکھا گیا ہوگا، جو ہنگامی صورت میں لکھا گیا تھا، یہ سب جو تھی وہ اپنی جھلک دکھلا کر منظر سے غائب ہو گئیں۔ مغربی اقوام نے صرف ہماری سیاست و معاشرت ہی کو متاثر نہیں کیا، بلکہ مغربی ادبیات نے اردو ادب کو بھی متاثر کیا۔ جو مغربی اقوام یعنی قوم کی جمع، جو ہمارے ہندوستان میں انگریزی سرکار آئی، انگریزی حکومت ہوئی، اس نے ہماری سیاست کو اور معاشرت کو ہی متاثر نہیں کیا، بلکہ مغربی ادبیات نے اردو ادب کو بھی متاثر کیا۔ یعنی مغرب کے ادب سے اردو ادب بھی بہت متاثر ہوا، ان کے ادب سے ہماری ادب میں بہت ساری روشنی لی گئی، اور اس سے آگے بڑھایا گیا ہماری ادب کو۔ چنانچہ اردو نثر بھی نئی نئی جہتوں سے آشنا ہوئی، اور ہماری جو اردو نثر ہے نئی نئی جہتوں سے، نئی نئی تجربوں سے آشنا ہوئی۔ موضوع اور اسلوب دونوں اعتبار سے تبدیلیاں رونما ہوئی۔ موضوع یعنی ٹاپک، اسلوب جو لکھنے کا انداز تھا، دونوں اعتبار سے کیا اس میں تبدیلیاں آئیں۔ افسانوی و غیر افسانوی دونوں طرح کے نثر میں مغربی زبان و ادب کے اثر سے کچھ نئی اصناف کا اضافہ ہوا، اور افسانوی و غیر افسانوی دونوں طرح کے نثر میں مغربی زبان و ادب کے اثر سے کچھ نئے اصناف کا اضافہ ہوا، کچھ نئے اصناف، صنف کی جمع یعنی نئی صنف کا اضافہ ہوا، اور پہلے سے موجود اصناف کی حیت میں تبدیلی آئی۔ اور جو ہمارے یہاں پہلے سے موجود صنف تھی جس میں ہم لکھ رہے تھے، اس کے حیت یعنی بناوٹ میں، اس کے طریقے میں، اس کے طرز طریقے میں کیا تبدیلی آئی۔ اس طرح مغربی فن اور فضا کی آمیزش سے اردو نثر کو نئی جہت ملی، اور اس طرح مغربی فن اور فضا، وہاں کی جو فن تھا، جو طریقہ تھا لکھنے کا، اور وہاں کی جو فضا تھی، وہاں سے جو ہم جو کچھ سیکھ رہے تھے، ان کی آمیزش سے، آمیزش یعنی ان کے ملاپ سے اردو نثر کو نئی جہت ملی، نیا طریقہ ملا اور طرز طریقہ ملا، اور موجودہ زمانے میں اس کی افادیت و اہمیت مسلم ہے۔ اور جو ہمارے موجودہ زمانہ ہے، اس کی افادیت نے فائدہ اور اس کی اہمیت کیا مسلم ہے، ابھی بھی باقی ہے۔ غیر افسانوی نثر کے مختلف اصناف، جو غیر افسانوی نثر کیا کیا ہیں،
मौजू और असलूब के एतबार से गैर अफसानवी नसर में मुख्तलिफ असनाफ वजूद में आईं। इनमें से चंद अहम असनाफ ये हैं: मुकाला, इंशाइया, खाका, सवाना, सफ़रनामा और खतूत। ये सब क्या है? गैर अफसानवी अदब है, गैर अफसानवी नसर है। इसमें हम जानते हैं कि मुकाला लिखा जाता है, यानी किसी भी टॉपिक पर मजमून लिखना। इंशाइया, खाका, सवाना, सफ़रनामा और खतूत, ये सब क्या है? गैर अफसानवी अदब है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।